سرسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اس بابرکت میں جلوہ افروز مشائخ نظام، مبلغین سنی دعوت اسلامی، عمائدین، میرے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آج اس بابرکت محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اس بابرکت محفل میں جو یہاں کئی مہینوں سے منعقد ہو رہی ہے، پہلی بار آنا ہوا، میں بیٹھے بیٹھے ابھی سوچ رہا تھا کہ یہ جو سامعین میں سے ہیں اور یہ طلباء ہیں اور ہماری ماں اور بہنیں ہیں، یہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ یہ ہر محفل میں آ رہے ہیں۔ خوش نصیب اس لیے، اگر کوئی کام آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، کوئی اچھا کام آپ اپنی جستجو سے، اپنی لگن سے، اپنی چاہت سے کرتے ہیں تو اس کا صحرا آپ کے سر باندھا جاتا ہے۔ مگر میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ختم قادریہ کی محفل سجائی گئی ہے، اس میں جو آپ آئے ہیں، یہاں آ کر غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں، غوث اعظم کا ذکر سن رہے ہیں، کیا یہ آپ کے چاہنے سے ہو رہا ہے؟ یہ آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ آپ کے چاہنے کے بعد آپ یہاں چل کر آئے ہیں؟ اگر یہ کسی کے ذہن میں خاکہ بنا ہوا ہے کہ میں وقت نکال کر یہاں پر آیا ہوں، اپنا کاروبار چھوڑ کر آیا ہوں، اپنے دوست احباب کو چھوڑ کر آیا ہوں، تو یہ غلط فہمی دور کرو۔ تم اور ہم یہاں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ غوث اعظم کے بلانے سے آئے ہیں۔ وہ اس لیے کہ سرکار غوث اعظم ایک دفعہ اپنے مریدین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، اللہ نے مجھے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں کسی کے زبان پر میرا نام آ ہی نہیں سکتا۔ جب تک میں نہ چاہوں کسی کے زبان پر میرا نام آ ہی نہیں سکتا، میں جب چاہتا ہوں لوگوں کی زبان پہ میرا نام آ جاتا ہے۔ اور اتنے پہ بس نہیں فرماتے ہیں، آگے ارشاد فرماتے ہیں، اور جب لوگ میرا نام لیتے ہیں تو اللہ میرے نام کے صدقے میں ان کی مصیبتوں کو دور کر دیا کرتا ہے۔ مصیبتیں دور ہوتی ہے کس وجہ سے؟ صرف غوث اعظم کا نام لینے سے، غوث اعظم کا نام لینے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ سرکار غوث اعظم کا ذکر کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ یہ محفل سجائی جا رہی ہے، میں نے مولانا جمیل برکاتی صاحب سے سنا کہ کئی لوگ اس میں حصہ ملتے ہیں، دوست احباب جو خوش نصیب ہے، 2-4 لوگ، 5-6 لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس میں خدمت کرتے ہیں۔ محفل قادریہ کو سجانے میں وہ خوش نصیب لوگ جس میں اس محفل میں ذرہ بھر بھی اپنا حصہ لگا رہے ہیں، ان کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ اس محفل کو سجانے میں جو خدمت کر رہے ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم کا آستانہ ہے، خانقاہ ہے۔ آپ کے آستانے کے دروازے پر
ایک آدمی تھا سرکار غوث اعظم کا غلام، آپ کا مرید، اس کا صرف ایک کام تھا، وہ لوگوں کو، آنے والوں کو، سرکار غوث اعظم کی محفل میں آنے والوں کو لوٹا پکڑ کے وضو کروایا کرتا تھا۔ ایک کام تھا، جو بھی آتا خانقاہ میں اس کو وضو کراتا، بس اس کی ڈیوٹی ختم۔ وہ کتنے سالوں سے کر رہا تھا؟ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ وہ 40 سال سے یہ خدمت انجام دے رہا تھا۔ وہ کتنا خوش نصیب مسلمان، غوث اعظم کا غلام، کہ غوث اعظم کی محفل میں آنے والوں کو وضو کروایا کرتا تھا۔ 40 سال گزر گئے۔ 40 سال کے بعد ذہن میں خیال آیا کہ میں 40 سال سے وضو کرا رہا ہوں، میرے کو ملا کیا فائدہ؟ اور ایک اور خادم تھا جو آنے والوں کے چپل اٹھا کے جو ہے نا وہ رکھا کرتا تھا۔ اس چپل اٹھانے والے سے یہ وضو کرانے والے نے پوچھا کہ ہم 40 سال سے یہ خدمت کر رہے ہیں، ہمیں کچھ ملا ہے؟ لوگ یہاں آتے ہیں جاتے ہیں، لوگوں کو کیا ملتا ہے؟ تو انہوں نے کہا دعوت لنگر بڑھتا ہے، لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں جاتے ہیں، شاید کھانے کے لیے آتے ہیں۔ کہ ان کا ظرف، ان کی جتنی سوچ تھی، جتنا جواب ذہن میں آیا انہوں نے اتنا جواب دیا۔ لنگر بڑھتا ہے، لوگ کھانے آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم یہاں سے چلے جائیں، کچھ اپنا مستقبل دیکھیں، ہم بھی کھلے میدانوں میں جائیں، تجارت کریں، کچھ مال کمائیں۔ یہ ذہن میں خیال آیا۔ دونوں غوث اعظم کی بارگاہ سے باہر نکلے اور وہاں پر 2 لوگ سفر کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ ان 2 لوگوں کے ساتھ غوث اعظم کی یہ 2 غلام بھی سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ 2 لوگ کون تھے؟ وہ وقت کے قطب اقطاب تھے، وہ دونوں قطب تھے جو سفر کو جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ غوث اعظم کے مرید بھی چلے گئے۔ چلتے چلتے گھنٹے گزر گئے، 24 گھنٹے ہو گئے۔ 24 گھنٹوں کے بعد ان دونوں کو جو پانی پہ وضو کرایا کرتے تھے، چپل اٹھایا کرتے تھے، ان لوگوں کو بھوک لگنے لگی، اس لیے کہ یہ سرکار غوث اعظم کے خانمادے میں رہا کرتے تھے۔ جب بھوک لگتی تو کھا لیا کرتے تھے، جب پیاس لگتی تو پی لیا کرتے تھے، مگر سفر میں ہیں، وہاں پہ نہ کھانے کو کھانا ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے۔ 24 گھنٹے برداشت کرنے کے بعد جو 2 اقطاب تھے، قطب تھے، ان سے انہوں نے گزارش کی کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے مہلت دے دو، رک جاؤ اور ہمیں کھانے کا انتظام کرو۔ انہوں نے کہا کہ کھانا تم کو ہے، ہم کو کھانے کی حاجت نہیں ہے، چلو سفر کے لیے چلو۔ مگر ان دونوں نے بہت گزارش کی ہمیں کچھ کھانا دے دو، ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ تو وہ جو 2 اللہ کے ولی قطب تھے، اقطاب تھے، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرنے سے پہلے آسمان سے ایک دسترخوان اترتا ہے، کھانا اس میں لذیذ کھانا سجایا گیا تھا، چاروں مل کے کھا لیتے ہیں، سفر کو نکلتے ہیں، پھر 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اب پھر بھوک لگتی ہے، پھر پوچھتے ہیں، وہ پھر ہاتھ اٹھا کر اقطاب دعا کرتے ہیں، آسمان سے ایک دسترخوان اترتا ہے، پھر اس میں سے وہ کھانا کھا لیتے ہیں۔ ایسے 3 دن ہوتے ہیں۔ جب 3 دن گزر جاتے ہیں تو پھر ان دونوں کو بھوک لگتی ہے، غوث اعظم کے در پہ پلنے والوں کو بھوک لگتی ہے۔ وہ اقطاب سے پوچھتے ہیں کہ دعا مانگو دسترخوان آ جائے، تو وہ اقطاب کہتے ہیں کہ بار بار ہم ہی دعا مانگے، تم بھی تو کھاتے ہو، تمہیں دعا مانگنا چاہیے، آج تم دعا مانگو۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو کچھ آتا نہیں ہے، ہم تو غوث اعظم کے نہیں، یہ بولتے نہیں ہیں، ہمیں تو کچھ آتا نہیں ہے، ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم کیا دعا مانگے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ تو وہ اقطاب کہتے ہیں کہ دعا مانگو، جو بھی مانگنا ہے مانگو۔ تو وہ دعا مانگتا ہے بندہ، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، ہاتھ چہرے پہ ابھی پھیرنے سے پہلے آسمان سے 2 دسترخوان نیچے اترتے ہیں، 2 دسترخوان اور طرح طرح کی نعمتیں سجی ہوئی۔ وہ اقطاب جو راستے میں دعا مانگ رہے تھے تو ایک دسترخوان اتر رہا تھا، اور یہ لوٹے سے وضو کرانے والا جب ہاتھ اٹھایا تو 2 دسترخوان اترے۔ تو اقطاب شخص در رہ گئے، انہوں نے کہا کہ تم تو ہم سے بھی باکمال ہو، ہم دعا مانگتے تو ایک دسترخوان اور تم دعا مانگ رہے تو 2 دسترخوان، بتاؤ تم نے کس کے وسیلے سے دعا مانگی، تم نے کیا دعا مانگی؟ تو وہ لوٹے سے وضو کرانے والا کہتا ہے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، ہم نے صرف اتنا دعا مانگی، اے اللہ یہ جو 2 اللہ کے بندے دعا مانگتے ہیں تو دسترخوان اتارتا ہے، یہ جس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں میں بھی اسی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، تو دسترخوان نازل فرماؤ۔
میں نے آپ کے جو دعا میں آپ وسیلہ پیش کر رہے تھے، میں نے اس کا وسیلہ میں نے مانگا۔ اب یہ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے آپ کس کا وسیلہ لیتے تھے؟ یہ لوٹے سے وضو کرانے والے ان اقطاب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس کا وسیلہ لیتے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو ہم غوث اعظم کی بارگاہ میں لوگوں کو وضو کرانے والے اس وضو کا وسیلہ لیتے تھے۔ اللہ اس کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس وضو کرانے والے کا ہم وسیلہ پیش کرتے تھے۔ جب یہ سنا تو وہ جو آدمی سامنے کھڑا تھا، خود وضو کرانے والا تھا، وہ اپنے کپڑے پھاڑ لیتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے اللہ تو غوث اعظم کے صدقے میں مجھے یہ مقام عطا کیا، اور میں غوث اعظم کا در چھوڑ کے نکلا تھا۔ تو غوث اعظم کی محفل میں آنے والوں کو صرف کوئی وضو کرا دے، وضو کرا رہا ہو تو اقطاب اس بندے کا وسیلہ پیش کرے خدا کی بارگاہ میں، اقطاب اس بندے کا وسیلہ پیش کرے اور ان کی دعائیں قبول ہو، تو بندہ اس بندے کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا؟ تو قابل مبارکباد وہ مسلمان جو ایسی محفلوں کو سجاتے ہیں اور ایسی محفلوں میں دامے دنے میں تعاون کرتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق خدمت کرتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ سرکار غوث اعظم چالو کرو، تکلیف نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو بندہ غوث اعظم کے بارگاہ میں آنے والوں کو وضو کرایا کرتا تھا، اس بندے کا وسیلہ وقت کے اقطاب لے رہے ہیں، تو یقیناً یہاں پر آنے والے بڑے خوش نصیب ہیں۔ جیسے کہ غوث اعظم نے فرمایا، اس وقت تک کسی کے زبان پر میرا نام نہیں آتا جب تک کہ میں نہ چاہوں گا، میرے چاہنے سے ان کی زبانوں پر میرا نام آتا ہے۔ اللہ نے مجھے وہ شان عطا فرمائی ہے۔ جب یہ فرما رہے تھے تو ایک مرید نے ادباً عرض کیا، حضور آپ کا ولایت میں کون سا مقام ہے؟ ولیوں میں آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ تو غوث اعظم اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں اور اپنی ایڑی کے طرف اشارہ کرتے ہیں، ایڑی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، جب تک کسی کے گردن پر عبد القادر کی ایڑی نہیں لگ جاتی اللہ اس کو ولایت نہیں عطا فرماتا۔ جب میری ایڑی کسی کے گردن پر لگتی ہے اللہ جب اس کو ولایت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ غوث اعظم کا مقام ہے، یہ غوث اعظم کا مقام ہے۔ بارہا اکثر فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں مجھے عام لوگوں پہ گمان نہ کرنا، لوگوں کے اوپر مجھے گمان نہ کرنا، انی اعلم ما لا تعلمون کا میں ایک راز ہوں۔ جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا، اے فرشتوں تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، انی اعلم ما لا تعلمون، تو عبد القادر فرماتے ہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں، میرے غلاموں جو اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، وہ کیا تھا؟ وہ عبد القادر کی ذات ہے، وہ عبد القادر کی ذات ہے۔ اللہ کے رازوں میں سے میں ایک راز ہوں، اللہ کے رازوں میں سے میں ایک راز ہوں۔ میں اپنا راز اگر پہاڑوں پہ آیا کر دوں گا تو پہاڑیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، میں اپنا راز سمندر پہ آیا کروں گا تو سمندر خشک ہو جائے گا، میں اپنا راز آگ پر آیا کروں گا تو آگ بجھ جائے گی، میں اپنا راز مردوں پہ آیا کروں گا تو مردے زندہ ہو جائیں گے، اور میں اپنا راز زندوں پہ آیا کروں گا تو زندے مردے ہو جائیں گے، زندے مردے ہو جائیں گے۔ انی اعلم ما لا تعلمون کا میں ایک راز ہوں، اللہ کے رازوں میں سے میں ایک راز ہوں۔ اے لوگوں تم کیا جانتے ہو کہ عبد القادر کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب نوح کی کشتی سمندر میں غوطے لگا رہی تھی میں اس وقت نوح کی کشتی میں موجود تھا، جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں ڈالا جا رہا تھا میں ابراہیم علیہ السلام کے پشت میں موجود تھا، اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ جب چھرا پھیرا جا رہا تھا میں اسماعیل علیہ السلام کے پیشانی میں موجود تھا۔ یہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، اور سرکار غوث اعظم کی شان حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ غوث اعظم در اولیاء چون محمد در انبیاء،
غوث اعظم اولیاء اکرام کے بیچ میں ایسے ہی ہیں جیسے محمد مصطفیٰ انبیاء اکرام کے بیچ میں ہیں، جیسے سارے انبیاء اکرام کے بیچ میرے آقا کا مرتبہ ہے، غوث اعظم کا پورے اولیاء اکرام کے بیچ میں ایسا مرتبہ ہے۔ حضرت عبدالقادر حضرت عبدالحق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر امام مہدی تک روئے زمین پر جتنے بھی اولیاء اکرام آئے ہیں، ان تمام اولیاء اکرام میں غوث اعظم کے جیسا کوئی ولی نہیں، ان اولیاء اکرام میں میرے غوث کے جیسا کوئی ولی نہیں۔ غوث اعظم کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ غوث اعظم کے مقام کو کون پہچان سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں جو غوث اعظم کا نام لیتے ہیں۔ یقیناً سرکار غوث اعظم نے فرمایا، اپنے قصیدے میں ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی میرا نام لیتا ہے، کثرت سے میرا ذکر کرتا ہے، تو اس کو میں اپنا بنا لیتا ہوں، اور اسی پہ رکتے نہیں، فرماتے ہیں اس کی عزت میری عزت بن جاتی ہے، اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا یہ میرا فرض بن جاتا ہے، یہ میرے ذمہ کرم پر ہے کہ میں اس کی عزت کی حفاظت کروں۔ تو اگر ہم باعزت باوقار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو غوث اعظم کا ذکر کرتے رہیں۔ لوگ آج کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ایسے ہی بولتے ہیں، ایسے ہی واقعات سناتے ہیں۔ میں نے حال ہی میں سنا غوث اعظم کے بے حساب تواتر سے آپ کے کرامات ہیں، کرامات، اتنے کرامات تو بول ہی نہیں سکتے، ہزاروں کی تعداد میں غوث اعظم کی کرامت۔ ایک آپ کی مشہور و معروف کرامت ہے کہ آپ کا مرید سفر پہ جا رہا تھا تجارت کے لیے، جانے سے پہلے غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، یا غوث اعظم میں سمندر کے ذریعے سے، سمندر کے راستے سے میں سفر کو جا رہا ہوں، دوسرے ملک کو جا رہا ہوں، سنا ہے راستے میں طوفان آتا ہے، سنا ہے راستے میں ڈاکو آتے ہیں، حضور میری حفاظت کی دعا فرمائیے۔ حفاظت کی دعا کے لیے غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا۔ غوث اعظم نے فرمایا، دیانت داری سے تجارت کرنا، باقی ہمارے اوپر چھوڑ دینا۔ دیانت داری سے تجارت کرنا یعنی پہلے کہا کہ تم پہلے سچے بن جاؤ، اپنے معاملات کو صاف ستھرے رکھو۔ اس کے اندر ہمیں بھی اشارہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو اگر غلط راستے پہ گزارتے ہوئے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، راتوں کو ہماری برائی میں راتیں گزر رہی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم غوث اعظم کو پکارتے ہیں اور کوئی مدد محسوس نہیں کرتے، تو غوث اعظم پہ نہ کہنا۔ غوث اعظم فرما رہے ہیں، پہلے دیانت داری سے کام کرنا، اور کچھ ہو جائے تو مجھ پر چھوڑ دینا۔ وہ غلام جاتا ہے، سمندر میں طوفان آتا ہے، کشتی ہچکولے لینے لگتی ہے، جب ڈوبنے لگتی ہے، سارے کے لوگ اپنے معبودان کو پکارتے ہیں، اس میں کفار بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، سب کے سب اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں۔ جب سب کی پکار کو کوئی سنا نہیں، اس کی کشتی ڈوبنے لگی، تو غوث اعظم کا مرید بھی پکارتا ہے، عبدالقادر جیلانی کو آواز دیتا ہے، یا غوث المدد، یا پیران پیر المدد، یا دستگیر المدد، یا روشن ضمیر المدد۔ وہ پکار رہا تھا۔ غوث اعظم اپنی درسگاہ میں بچوں کو درس دے رہے تھے۔ آپ درس دیتے دیتے ہاتھ ایسا کرتے ہیں، یوں اٹھاتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں، پھر جب ادھر کرتے ہیں تو ہاتھ کی آستین میں سے پانی نکلتا ہے۔ ایک شاکر پوچھتا ہے، حضور آپ کی آستین میں سے پانی کیوں نکلا؟ آستین کچا کیوں نظر آ رہا ہے؟ گیلا کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں، میرا ایک مرید سمندر میں کشتی میں ڈوب رہا تھا، اس نے وہاں سے مجھے پکارا اور میں یہاں سے ہاتھ بڑھا کر اس کی کشتی کو کنارے لگا کر آیا ہوں۔ لوگ سن لیے، وقت گزرا، وہ قافلہ جب آیا تو مرید دوڑتے ہوا آیا اور اس نے آ کر پورا واقعہ سنایا۔ میں نے جب پکارا تو ایک ہاتھ نمودار ہوا اور کشتی کو اٹھا کر کنارے لگا۔ میں نے صرف ہاتھ نہیں، اس ہاتھ سے لگا ہوا غوث اعظم کا جھبا بھی دیکھ لیا، میں نے آستین بھی دیکھ لیا کہ میرے پیر کا ہاتھ ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا بھی غوث اعظم بغداد میں اور سمندر وہاں کشتی ڈوب رہی تھی، نہ ہاتھ اٹھا کے ادھر کرے گا۔ یہ شیطان ہمارے ذہن میں وسوسہ ڈال سکتا آتا۔ بعض لوگ پوچھتے ہوئے ایسا جو ہے نا ضعیف روایتیں جو ہے نا کتابوں میں لکھی ہوئی ہوگی، ذہن ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اگر ذہن ایکسیپٹ اگر کرا تو پھر یہ اللہ کا راز کیسے ہوا؟
اگر تمہارے دماغ میں اگر بات آ جائے تو یہ اللہ کا راز کے ساتھ عبد القادر جیلانی یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، نہ کوئی انہیں سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے۔ اگر ہمیں ایمان ہے ہمیں مان لینا چاہیے مومن ہے۔ کیا ہم نے قرآن میں سورہ نمل میں ہم نے وہ واقعہ نہیں سنا بلقیس کا؟ تخت بلقیس، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا تخت بلقیس کے بارے میں، وہ 80 فیٹ لمبا تھا، 80 فیٹ چوڑا تھا، 80 فیٹ اونچا تھا۔ تخت بلقیس کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں کہتے ہیں کوئی ہے جو تخت بلقیس کو یہاں پہ لا سکتا ہے؟ تو ایک جن تھا، اس نے کہا کہ حضور میں لاؤں گا۔ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ تو اس جن نے کہا آپ کی محفل ختم ہوئے تک میں وہ لے کر آ جاؤں گا۔ وہ غالباً 30,000 میل کے فاصلے پر وہ تخت تھا، 30,000 میل۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اور کوئی ہے جو اس سے پہلے لا سکتا ہے؟ تو حضرت آصف بن برقیہ جو سلیمان علیہ السلام کے وزیروں میں سے ایک وزیر تھے، آپ اللہ کے ولی تھے، سلیمان علیہ السلام کے امتیوں کے ایک ولی، انہوں نے کہا حضور میں لاؤں گا۔ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ حضور آپ پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا، پلک جھپکنے کے بعد نہیں، اتنے وقت میں نہیں، پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ یہ قرآن میں ہے واقعہ۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت دی تو آصف بن برقیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو پیش کر دیا۔ اور کمال انہوں گئے نہیں، وہیں تھے 80 فیٹ لمبا، 80 فیٹ اونچا، 80 فیٹ چوڑا، 30,000 میل کے فاصلے پہ جو تخت بلقیس تھا، آصف بن برقیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے پہنچا دیا۔ تو جب ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آصف یہ تم کیسے کر دیے؟ تو آپ نے کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے جو میں حاضر کر چکا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کے امتیوں پر جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تو وہ ایسی کرامتیں دکھاتے ہیں، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے محبوب تیرے امتیوں پر میرا فضل کبیر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی امتیوں پر فضل تھا، حبیب کی امتیوں پر فضل کبیر، یعنی بہت بڑا فضل ہے۔ جب بہت بڑا فضل ہوگا تو غوث اعظم کی کرامت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو یہ ایمان رکھیں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں سرکار غوث اعظم کو یاد کریں۔ یہ اس ایمان کے ساتھ یقیناً غوث اعظم کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے، غوث اعظم ہماری مدد فرماتے ہیں۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں آخری اپنی بات مکمل کر لے رہا ہوں، جب محفل ہوتی تو کم سے کم 500 لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آ جایا کرتے ہیں۔ 500 لوگ زانی، گنہگار، جواری، شرابی، ایسے لوگ توبہ کرنے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ بدکار لوگ توبہ بھی کرتے اور کفار لوگ اسلام بھی قبول کیا کرتے۔ کوئی ایسی محفل نہیں ہوتی جس کے اندر توبہ کیے بغیر لوگ جاتے ہو، اسلام قبول کیے بغیر لوگ جاتے ہو۔ ہم یہاں پر آئے ہیں، غوث اعظم کے بلانے پر آئے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے جانے انجانے میں جو بھی گناہ کیے ہیں، ہم غوث اعظم کو حاضر و ناظر جان کر صدق دل سے توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں عہد کریں، غوث اعظم کو حاضر و ناظر جان کر عہد کریں کہ آج تک جو گناہ کیے ہیں ہم ان سے توبہ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد آئندہ زندگی میں وہ گناہ نہیں کریں گے۔ ہم اگر یہاں سے نیت کر کے جاتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرنے کی نیت کر لیتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کرنے کی نیت کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا یہاں آنا ہمارے لیے اور آخرت کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے کہنے میں جو بھی شرعی لفظی غلطی ہوئی ہو پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک